لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اندر جو اسم ذات ہے، آپ کہتے ہیں لوگ کہ اسم اعظم تلاش کرتے ہیں، اسم اعظم سب سے بڑا نام، سب سے عظیم نام اسم اعظم، تو مختلف آ رہا ہیں۔ اس فقیر کے اپنے خیال کے مطابق لفظ سے ظاہر ہے کہ اسم اعظم کون سا ہو سکتا ہے؟ عظیم نام اسم اعظم، تو یہ فقیر کہتا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اسم ذات ہے، اللہ سے اوپر دوسرا اس سے بڑا کوئی نام ہی نہیں۔ باقی جو نیچے وہ سارے صفاتی ہیں، باقی جو نیچے نام ہیں، اللہ کتنے نام ہیں؟ کم و بیش 99 بھی لکھے ہیں، 100 سے اوپر بھی لکھے ہیں، 150 تک بھی روایت کے اندر آئے ہیں، یعنی بہت سارے۔ چلو آپ 100 رکھ لو، 100 نام عموماً 99 100 نام ہوتے ہیں، وہ آپ رکھ لیں، قرآن مجید کے آگے پیچھے آپ دیکھتے ہو لکھے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس ناموں میں آپ دیکھیں کہ وہ جو سب سے اوپر آئے گا نا، جہاں سے شروعات ہوگی، هو اللہ الذی لا الہ، تو اس میں جو آئے گا اللہ، سب سے پہلے اللہ آئے گا۔ یہ اللہ جو ہے نا، یہ اسم ذات، یہ اس کا ذاتی نام، جیسا کہتے ہیں یہ میرا ذاتی چشمہ ہے، اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ذاتی سے مراد یہ میرا ذاتی ہاتھ ہے، یہ میری ذات سے جڑا ہوا ہے، یہ میرا ذاتی ہاتھ ہے۔ تو اسم ذات، اسم مانے نام، ذات مانے ذات، کون سی ذات؟ کس کی ذات؟ اس پروردگار عالم کی ذات جس کو ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں، اسم ذات۔ تو اسم اعظم جو ہے وہ اسم ذات ہے، باقی جتنے اس کے بعد نام ہیں وہ 99 ہے یا 98 بنیں گے، وہ سب کے سب صفاتی ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم ذات، جو اسم اللہ، یہ اسم ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو صفاتی نام ہے جس میں رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، بہت سارے نام ہیں، تو یہ جتنے نام ہیں، صفات سے کیا مراد ہے؟ یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب اس اسم ذات کے اندر سے نکل کے آ رہے ہیں۔ اس کے ان تمام ناموں کے اندر جو اثر موجود ہے، ان تمام ناموں کے اندر جو اثر موجود ہے وہ اسم ذات کا ہے۔ جب آپ ان تمام کو کلوز کرتے 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 کھینچے ایک پوائنٹ پہ لے آئیں گے نا، ان تمام صفاتی ناموں کو کھینچ کے سمیٹتے ہوئے ایک پوائنٹ پہ لے آئیں گے تو یہ سب معدوم ہو جائیں گے۔ معدوم سے مراد یہ جب پس پردہ جائیں گے اور آپ یہ جب نظر نہیں آئیں گے تو ان تمام کی جگہ آپ کو جو ایک نظر آئے گا وہ ہوگا اللہ۔ اور جب آپ اللہ کو کھولیں گے، اور جب آپ اس میں ذات کو کھولیں گے تو رحمان بھی نکل کے آ رہا ہوگا، رحیم بھی نکل کے آ رہا ہوگا۔ تو وہ سارے اس نام کی تجلیات ہیں، وہ صفات ہیں، اس میں رزاق بھی ہے۔ آپ اللہ کو رزاق کے نام جانتے ہو نا، بڑا رازق ہے، رزق دینے والا ہے، یہ اس کی صفات ہے، یہ اسی اللہ میں سے نکل کے آ رہا ہے۔ اب آئیں اس طرف، اب ہمیں کون سا ذکر جو قلب میں کرنا ہے وہ کیا نام دیا گیا کرنے کے لیے؟ کون سا نام دیا؟ اللہ۔ نہیں فرمایا رازق رازق بولو، نہیں فرمایا رحیم رحیم بولو، نہیں فرمایا رحمان رحمان بولو، یہ سارے اپنی جگہ بڑی فضیلت رکھتے ہیں مگر اللہ جیسی نہیں۔ ہمیں وہ چیز، بنیادی چیز عطا فرمائی، اسم ذات عطا فرما کے کہ میرے اس نام کا تم ذکر کرو۔ پچھلے درس میں غالباً شاید فقیر نے یہ بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ فقیر نے پڑھا تھا کہ یہ اسم ذات کا جو ذکر ہے اللہ، اچھا لا الہ الا اللہ، اسے یاد رکھیں، بات اس کی چل رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ اوپر ہے ہی اس لیے کہ اس لا الہ الا اللہ میں اللہ موجود ہے۔ اگر اس میں سے آپ اللہ نکال لیں تو باقی باطل خداؤں کی نفی رہ جاتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر ہے
تو اس میں یہ اثر ہے۔ تو اس فقیر نے پڑھا تھا اس حوالے سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس امت میں بڑا خاص کرم ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی نالین پاک صدقے، کہ یہ جو ہمیں اللہ نے ذکر قلبی دیا کرنے کے لیے، اس میں ذات کے حوالے سے کہ میرے اپنے جو دل میں یاد کرو کسی اور نام سے نہیں، اللہ سے یاد کرو، تو اس میں ذات کا جو اللہ نے ہمیں اجازت عطا فرمائی ہے کہ مجھے میرے اس ذاتی نام سے تم پکارا کرو، اللہ 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 کیا کرو۔ ہم جو کوئی بیمار پڑتے ہیں، اللہ سب کو صحت دے، کبھی بیمار پڑتے ہیں، کبھی کوئی تکلیف آ جائے، بندہ کسی مشکل میں پھنس جائے نا، تو آپ نوٹ کر لینا، زبان سے نہ تو آپ کے رحمان نکلے گا، نہ رحیم نکلے گا، نہ رزاق نکلے گا، نام اسی کے ہی ہیں، نہیں نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ اللہ۔ تکلیف میں آیا اللہ، تو باقی بھی تو نام ہے، نہیں نکل رہے، منہ پہ نہیں چڑھ رہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تو وہ جو ہمیں نام اس نے دیا اللہ کا اپنے دلوں میں کرنے کے لیے، تو فرمایا یہ تو اس پہ جتنا فخر کرو، جتنا شکر کرو اتنا کم ہے، کہ یہ وہ اس میں ذات ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ پچھلی امتوں میں صرف انبیاء کرام کو اجازت تھی اس نام کے ساتھ ذکر کرنے کی، پچھلی امتوں میں صرف انبیاء کرام ذکر کرتے تھے اس نام کے ساتھ۔ اس امت کو اللہ نے دیکھو تو کہاں سے اٹھائے، کس صف میں کھڑا کر دیا، جا کے کیا فضیلت عطا فرما دیا کہ وہ جو تمام انبیاء کرام جس نام کے ساتھ ذکر خاص کرتے چلے آئے، اللہ نے وہ ذکر خاص اٹھا کے امت محمدی کو عام دے دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ مفتی ذکر کرے گا، کوئی عالم دین ذکر کرے گا، نہیں، حضور کی پوری امت کے لیے عام ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ کی تکرار ہے، اس سے بیسکلی کیا ہوتا ہے، جو ہم نے بتایا بھی آپ لوگ کو، اس کی تکرار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جب ہم آدمی اپنا محاسبہ کر کے دیکھ سکتا ہے، جب اسے لگے، بلکہ محاسبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، فقیر کہتا ہے سرکار نے فرما دیا تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا حال ہے ہی نہیں، ہم تو حال سے بے حال لوگ ہیں، ہم حال سے، حضور نے فرمایا تھا نا، وقت آئے گا صبح مسلمان ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جس سے ہم بعض اوقات اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ ہماری روزانہ معاملات زبان پہ چڑھ گئی ہیں، زبان پہ چڑھ گئی ہیں۔ یعنی جھوٹی قسمیں کھانا، وہ تو ہمارا اتنا ہلکا ہو گیا ہمارے لیے، بات بات پہ قسم کھانا، بات بات پہ قسم کھانا، تو وہ تو اتنا ہلکا لے لیا ہے۔ اب جو ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، سب سے بڑی قسم اللہ کی ہے، اور اللہ ہی کی قسم کھانی چاہیے شرعی طور پہ، نہ قرآن کی قسم چلتی ہے، حضور علیہ السلام کی قسم کی بھی اجازت نہیں ہے کہ حضور کے نام کی قسم اٹھائے، قرآن کی بھی قسم منع ہے، قسم صرف اللہ کی ہے۔ قسم جو اٹھائے گا نا، وہ صرف اللہ کی اٹھائے گا، وہ سب سے بڑا نام قسم، یعنی یوں سمجھ لو اگر قسم اٹھانے کے لائق کوئی نام ہے تو وہ اللہ کا ہے۔ اب وہ نام جس کی برکت سے بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس نام پہ وہ جب مسلمان ہونے کے بعد اسی نام پر جب وہ جھوٹی قسم اٹھائے گا تو پھر کیا حال ہوگا اس کا۔ تو اب وہ کیونکہ ہم دین سے دور ہیں، تو ہم تو یہ قسم کھا لی، کیا ہوا، خیر ہے، توبہ کر لوں گا، اتنا ہلکا لیا قسم اٹھانے کو کہ توبہ کر لوں گا، پھر وہ توبہ بھی یاد نہ رہی، اور اسی طرح زندگی گزرتی گئی اور وقت آخر آ گیا۔ جب وقت آخر آئے تب پتہ چلا ایمان تو کب کا رخصت ہو چکا، ایمان تو کب کا رخصت ہو۔ بولا میں نے کیا، بولا یاد کر، تو نے کیا کیا تھا، تو نے کس کے نام کی، ایک بار نہیں کئی بار تو نے قسمیں اٹھائی، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ تو اپنی قسموں سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو جس نام کی قسم اٹھاتا رہا، اس نام کی جو عظمت تھی تو نے اس کو نہیں پہچانا، تو نے اپنے جھوٹ میں اس نام کو شامل کر لیا۔ سامنے والے نے تو یقین کر لیا، سامنے والے نے تو یقین کر لیا بھائی اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے،
یہ ہندوستان کے ایک عدالت میں کیس آیا، جو جج تھا نا وہ سکھ تھا، جج جو تھا وہ سکھ تھا، اور کٹہرے میں جو مجرم کھڑا تھا وہ مسلمان تھا۔ فیصلہ ہونا تھا، گواہیاں اس کے خلاف تھیں۔ کس کے؟ وہ جو مجرم تھا مسلمان، گواہیاں اس کے خلاف تھیں۔ اس نے جج نے اس سے کہا کہ یہ آپ کی کتاب ہے، قرآن آپ کی کتاب ہے، تو آپ اس کی قسم اٹھا کے حلفیہ کہہ دیں، جو بات کریں گے آپ حلفیہ قرآن کی قسم اٹھا کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے آپ بول دیں، جو آپ بولیں گے سچ بولیں گے، جو عدالتوں میں ہوتا ہے ایسا۔ اس نے جو قسم اٹھائی نا، حلفیہ جو بیان دیا وہ جھوٹ تھا، جبکہ گواہیاں اس کے خلاف صحیح تھیں۔ عینی شاہدین جو کھڑے تھے وہ سب جگہ کھڑے تھے، سب نے دیکھا اس کو، گواہ بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا۔ اب گواہ موجود ہیں اور وہ حلف اٹھا رہا ہے جھوٹا۔ جب اس نے جھوٹا حلف اٹھایا قرآن کے اوپر، تو جو سکھ جج تھا اس نے فیصلہ لکھا، جب فیصلہ پڑھ کے سنایا سارے حیران رہ گئے، ساری گواہیاں اس کے خلاف ہے، جھوٹی قسم اٹھانے پہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جج نے فیصلہ لکھا کہ یہ عدالت اس کو باعزت بری کرتی ہے، حالانکہ سکھ تھا، مسلمان ہی تھا، سکھ تھا، یہ عدالت اس سے باعزت بری کرتی ہے۔ تو لوگوں نے باتیں تو بنائی کہ یہ آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے، تو ناانصافی ہے، حقداروں کو اس کا حق نہیں ملا۔ عدالت ختم ہوئی، لوگ باہر نکلے، مین روڈ پہ عدالت تھی، ابھی جج اندر ہی موجود تھا کہ باہر سے گاڑی کے ٹائروں کے چرچرانے کی آواز آئی، جیسے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، گاڑی لگ جاتی۔ تو باہر جو لوگ کھڑے تھے وہ اندر آئے، انہوں نے کہا کہ وہ جو ابھی جس کو آپ نے باعزت بری کیا ہے نا، وہ ٹرک کے نیچے آ کے کچلا گیا ہے، ابھی یہاں سے نکلا ہے اور ٹرک کے نیچے آ کے کچل گیا، اس کا سارا منہ سب گیا۔ پتہ ہے سکھ نے کیا کہا؟ بولا مجھے پتا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن بیچ میں لے آیا، ہم مسلمان تو نہیں ہیں مگر قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، یہ مانتے ہیں، تو میں نے قرآن کی عظمت کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، قرآن کی عظمت کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا کہ اس نے جھوٹا حلف تو اٹھا لیا ہے، تو میں پیچھے ہٹ گیا، اب قرآن جانے اور یہ جانے۔ تو ہمارے فیصلے میں شاید تاخیر ہو مگر قرآن کا فیصلہ بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ اب وہ جو مرا تو توبہ نصیب نہیں ہوئی نا اس کو، وہ جو فقیر آپ سے کہہ رہا تھا کہ بات بات پہ قسم جو کھاتے رہتے ہیں تو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، یہاں سے جھوٹی قسم حلف اٹھا کے نکلا، بعد ٹرک چڑھ گیا، توبہ کی توفیق بھی نہیں ملی، بے ایمانی کی حالت میں چلا گیا۔ تو اب ہمارے تو کیا ہم روزمرہ کے بن گئے، ہم نے ہلکا لے لیا دین کو اور قرآن کی قسموں کو وغیرہ، اول تو کھانی نہیں چاہیے، قرآن کی تو کھانی بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کا کلام ہے، معمولی کتاب تھوڑی ہے، اللہ کے نور کی قسم، قرآن کی قسم، خدا جانے کون کون سی قسمیں، اور یہ بچوں کی تو قسم ہوتی نہیں ہے، مطلب تیرے بچے کی قسم کوئی قسم نہیں ہوتی ہے، یہ کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، تمہارے سر کی قسم، اس کی کیا بات ہے، تمہارے سر کی قسم، اس کے سر میں بڑی لاکھ جوئیں پڑی ہوں، سر کی قسم کا کس کے سر کی قسم کھا رہے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے سر کی قسم اٹھائی جا رہی ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے۔